السلام علیکم دوستوں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں گستاخ نبی یا گستاخ قرآن سامنے آتے رہے ہیں جو اپنی غلیظ حرکتوں اور اپنی گندی سوچ کا استعمال کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ایسے گنہگار لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے جس کو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، جیسے حال ہی میں ایک گنہگار سلمان رشدی کے ساتھ ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گنہگار سلمان رشدی کون تھا اور اس نے کون سی گستاخی کی تھی۔ دوستوں، احمد سلمان رشدی ایک بھارتی برطانوی ناول نگار اور مضمون نگار تھا جس کا چوتھا ناول شیطانی آیات ایک بڑا تنازع کا سبب بنا، جس نے کئی ممالک میں مسلمانوں کو احتجاج کرنے پر اکسایا، یہاں تک کہ 14 فروری 1999 کو آیت اللہ خمینی کی جانب سے جاری ایک فتوے میں سلمان رشدی کو واجب القتل قرار دیا گیا۔ دا اسٹینک ورسس نامی یعنی شیطانی آیات کتاب 547 صفحے پر مشتمل ہے۔ سلمان رشدی نے 1975 میں اپنے ناول نگاری کے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کی پہلی ناول گریمس بری طرح ناکام ہو گئی، البتہ 1981 میں اس کا دوسرا ناول مڈ نائٹ چلڈرن کچھ حد تک کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے اس کو کامیابی ملی۔ مزید شہرت اور پیسوں کی ہوس نے سلمان رشدی کو ناقابل تلافی گناہ کرنے پر اکسایا، جس کی وجہ سے اس کا نہ دین بچا، نہ آخرت، نہ دنیا بچی، اور تمام عالم اسلام کی لعنت کا شکار ہو گیا۔ ستمبر 1988 سلمان رشدی نے عالم اسلام کی ایک متنازع ناول شیطانی آیات شائع کی، جس کے اشاعت کے بعد سے ہی یہ ناول مختلف تنازعات اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا ذریعہ بنی۔ یہ ناول 547 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں کئی دفعہ توہین پیغمبر اور توہین قرآن پاک کی گئی ہے۔ سلمان رشدی نے اس کتاب میں کئی مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے پکارا ہے، جو دراصل شیطان کی ایک قسم ہے۔ استغفر اللہ۔ سلمان رشدی نے اپنے اس ناول میں قرآن پاک کو ایک افسانوی کتاب قرار دیا ہے۔ سلمان رشدی اپنے اس ناول میں قرآن پاک میں بیان کی ہوئی باتوں کو خود سے گھڑی ہوئی باتیں قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گستاخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے اور تہمت لگاتا ہے، اور ساتھ ہی خانہ کعبہ کی بھی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں لوگ طواف کرنے کے لیے ایسے قطار میں کھڑے ہیں جیسے فحاشی کے اڈے پر جانے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سلمان رشدی اپنی اس گھٹیا ناول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی کو سیاہ فام دیو اور انسانی دنیا کی پست مخلوق قرار دیا ہے۔ دوستوں، یہی وہ گستاخیاں تھیں جس کی وجہ سے مسلم امت کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی اور پوری دنیا میں شدید احتجاج کیا گیا۔ وہیں مغرب میں آزادی اظہار رائے قرار دے کر نہ صرف سلمان رشدی کی پذیرائی کی گئی بلکہ اس کو مختلف تمغات اور خطابات سے بھی نوازا گیا، اور اس غلیظ ناول کے تقریباً 140 زبانوں میں ترجمے بھی کیے گئے، جبکہ ہندوستان سمیت تمام مسلم ممالک میں اس ناول پر پابندی عائد ہے۔ 14 فروری 1999 کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھارتی نژاد برطانوی مصنف سلمان رشدی کو اس کی کتاب اسٹینک ورسس لکھنے پر واجب قتل قرار دیا۔ اپنے فتوے میں آیت اللہ خمینی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس غلیظ کتاب کو لکھنے والے سلمان رشدی کو جلد سے جلد قتل کر دیا جائے، تاکہ پھر کوئی بھی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور کوئی بھی گستاخ رسول کی ہمت نہ کر سکے۔ اور انہوں نے اپنے فتوے میں یہ بھی کہا کہ سلمان رشدی کو اپنے انجام تک پہنچانے کے دوران اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا اور جنت میں جائے گا، اور ساتھ ہی سلمان رشدی کی جان لینے والے کے لیے $8.2 ملین کے انعام کا بھی اعلان کیے۔ پوری مغربی دنیا میں اس کی سیکیورٹی کا انتظام کر دیا گیا اور سلمان رشدی اپنی شناخت کو چھپا کر کئی سالوں تک اپنی زندگی گزارتا رہا۔ سلمان رشدی اپنی زندگی جو گزار رہا تھا اس سے بیزار ہو کر عام لوگوں کے سامنے آ گیا، اپنی سخت سیکیورٹی کے ساتھ، جس کے بعد اس پر ایک قاطعانہ حملہ بھی ہوا، لیکن وہ بچ گیا اور حملہ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سلمان رشدی زندگی اور موت کے بیچ میں ہے، اس کی ایک آنکھ مکمل طور پر بیکار ہو گئی ہے، جبکہ بعض لوگوں کے مطابق سلمان رشدی اس وقت مر چکا ہے اور اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گستاخ رسول پر حملہ کرنے والے کا نام ہادی بتایا جا رہا ہے۔ اس نوجوان کی عمر 24 سال ہے جو نیو جرسی کا رہائشی ہے۔
ہادی کے والدین لبنانی ہیں اور ایجنسی نے کچھ ثبوت حاصل کیے ہیں جس کے مطابق یہ ایرانی پاسدار انقلاب سے متاثر تھا۔ ایجنسیوں کا خیال ہے کہ یہ آیت اللہ خامنہ کے فتوے سے بھی بہت زیادہ متاثر تھا۔ دوستوں، سلمان رشدی کی ذاتی زندگی بھی بری طرح ناکام تھی۔ سلمان رشدی 1947 میں ممبئی کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے جن کا نام انیس رشدی تھا۔ سلمان رشدی تھا تو مسلمان لیکن کبھی اس مسلم تعلیمات پر عمل نہیں کرا۔ سلمان رشدی نے ایک انٹرویو میں بتایا، ہمارا گھرانہ تو مسلمان تھا لیکن ہمارے گھر میں مذہب کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ ہم سال میں ایک بار مسجد جاتے تھے۔ میرے والد گھر میں شراب پیتے تھے۔ سلمان رشدی نے 4 شادیاں کی جو سب غیر مسلم لڑکیوں سے کی اور چاروں شادیاں ناکام ہو گئیں۔